السلام علیکم۔ آج ہم 7 کلاس کا اگلا چیپٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو 3 ہفتوں کا کام جا چکا ہے اور 3 ہفتوں کا کام آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، اور آگے وہ کام آپ لوگ چیک بھی کروائیں اور اس کو یاد بھی کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جس چیز کی ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کریں گے، وہ ہے چیپٹر نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 کی ویڈیو بنا کے سینڈ کی تھی اور ہم آپ کو سمجھائی تھی۔ آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اردو کا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس چیپٹر کو ریڈ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی کس طریقے سے انصاف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نہایت نمایاں پہلو، جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ اثر تھا کہ مسلمان تو ایک طرف یہودی بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ فرماتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہو جاتا تھا۔ گوشہ نشین مطلب کنارہ کشی، مطلب چپ ہو کے بیٹھ جائے اور کچھ کہے نا، تو اس کے لیے انصاف لینا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک کے حق میں فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلجوئی سے کام لینا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس میں ہمیں پہلے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی کو عرب کے دوسرے قبائلوں سے بھی کام پڑتا تھا، تو وہ آپس میں جیسے جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے مشورہ وغیرہ مانگتے تھے اور ان سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی ایسا انصاف کرتے تھے کہ ایک دوسرے میں یہ لوگ پھوٹ نہ ڈال سکیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا پلہ کبھی کسی کی طرف جھکنے نہ دیا، ٹھیک ہے۔ انصاف سے ہی کام لیا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی انہوں نے نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی۔ قریش کی عزت کے لحاظ سے لوگ چاہتے تھے کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے اور معاملہ دب جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کیجیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا، بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ وہ غربا مطلب غریبوں پر حد جاری کرتے۔ حد جاری مطلب کہ ان پر تشدد کرتے تھے، ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ عمرہ مطلب امیروں کی ہوئی غلطیوں کو بس اندیکھا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ طائف ایک جگہ کا نام ہے شاید۔ طائف کا محاصرہ کیا لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ محاصرہ مطلب کہ اس جگہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ چیز دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سخرا ایک رئیس تھے، ٹھیک ہے، ایک رئیس تھے۔ ان کو اس واقعے کا احوال معلوم ہوا تو انہوں نے خود جا کر طائف کی حصار بندی مطلب انہوں نے بھی پھر تھوڑا دیکھا ادھر ادھر، حصار بندی کی، اور اہل شہر کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ مصالحت کے لیے راضی ہو جائے، مطلب کہ ہر آپس میں اصلاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ سخرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی، اور جیسے کہ وہ آپس میں خود جیسے مسئلے حل کرنے لگا تو ہمارے پیارے نبی کو انہیں اطلاع کر دی۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ
تقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ سخرا نے میری پھپھو کو اپنے قبیلے میں اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخرا کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغرہ کی پھپھو کو ان کے گھر پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ بلا بھیجا مطلب کہ ان کو ایک پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، ایسے ہو سکتا ہے، پیغام بھیجا۔ اس کے بعد بنو سلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جس زمانے میں ہم کافر تھے، سخرا نے ہمارے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم اسلام لا چکے ہیں، چنانچہ ہمارا چشمہ ہمیں واپس دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخرا کو بلا بھیجا مطلب پھر سے پیغام بھیجا اور فرمایا ان کا چشمہ واپس کر دو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جیسے ادھر حکم دے دیا ان کو، اور پھر اس کے بعد اب ہم اگلے پیج پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 6 پر اب لکھا ہوا ہے سخرا کو یہ فیصلہ منظور کرنا پڑا، سخرا نے وہ بات مان لی۔ اس کے بعد آگے ہمیں بول رہے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سخرا نے دونوں حکم منظور کیے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سرخی آ گئی کہ سخرا کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور طائف و فتح کرنے کا انہیں کوئی صلہ نہ ملا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں بول رہے ہیں طارق محاربی کا بیان ہے کہ جب اسلام عرب میں پھیلنا شروع ہوا تو ہم چند آدمی ربضہ سے نکلے اور مدینے کو روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب پہنچ کر قیام کیا، ایک خاتون بھی ساتھ تھی۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفید لباس میں آئے اور سلام کیا، ٹھیک ہے، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ بھی تھا، انہوں نے اس کی قیمت پوچھی، ہم نے جواب دیا کہ اتنی کھجوریں، انہوں نے کوئی مول تول نہیں کیا اور وہیں قیمت منظور کر لی۔ پھر اونٹ کی مہر پکڑ کر شہر کی طرف بڑھ پڑے، صحیح ہے۔ مہر مطلب کہ اس کو جس چیز سے پکڑتے ہیں، جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کو مہر بولتے ہیں۔ مہر پکڑ کر شہر کی طرف بڑھ پڑے، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سب کو خیال آیا کہ بغیر جان پہچان کے ہم نے جانور کیوں حوالے کر دیا۔ اس حماقت پر سب کو شدید ندامت تھی۔ خاتون نے کہا کہ مطمئن رہو، ہم نے کسی شخص کا چہرہ ایسا روشن نہیں دیکھا، مطلب کہ وہ ہمارے پیارے نبی ہی تھے، یعنی ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو اس شخص نے کھانا اور قیمت بھر کھجوریں بھجوا دیں۔ دوسرے دن ہم مدینے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ایک انصاری نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بنو ثعلبہ کے قبیلے سے ہیں اور ان کے بزرگ نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ دیکھیں اتنی بڑی بات بولتے ہیں انہوں نے کہ اگر آپ جیسے کہ اگر باپ نے کسی کو مارا ہے تو آپ اس کا بدلہ اس کے بیوی یا بچوں سے نہیں لے سکتے، اس کا بدلہ اسی سے ہوگا، اور اگر یہاں پہ نہیں ہوا تو تا قیامت ہو جائے گا، تو اسی ٹائم چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیبر کے یہودیوں سے جب صلح ہوئی تو وہاں کی زمین مہاجرین میں تقسیم کر دی گئی۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھجوروں کی بٹائی کے لیے خیبر گئے۔ ان کے چاچا زاد بھائی
چاچا زاد بھائی محیصہ ان کے ساتھ تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے انہیں قتل کر دیا اور لاش ایک گڑھے میں ڈال دی۔ محیصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انصاف مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا؟ محیصہ بولے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودیوں سے حلف لیا جائے۔ حلف مطلب ان سے عہد لیا جائے، مطلب کہ وعدہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ محیصہ بولے یہودیوں کی قسم کا کیا اعتبار، یہ 100 مرتبہ جھوٹی قسم کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بھی صحیح بولا کہ یہودیوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، خیبر میں یہودیوں کے علاوہ اور کوئی قوم آباد نہ تھی اور یہ یقینی بات تھی کہ یہودیوں نے ہی عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ چونکہ کوئی عینی شہادت موجود نہ تھی، عینی شہادت مطلب کہ سچی گواہی یا کوئی بھی وکٹم کے کوئی بھی لوگ موجود نہ تھے جنہوں نے وہ دیکھا ہوا ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھ گچھ نہ فرمائی اور خون بہا کر 100 اونٹ بیت المال سے دلوائے، ٹھیک ہے۔ مطلب خون بہا کر 100 اونٹ بیت المال سے دلوائے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیت المال مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خزانہ جو غریبوں کے لیے ہو اور جو اس ملک کے لوگوں کے لیے ہو، ٹھیک ہے، وہ کروا دیا انہوں نے کام۔ اس کے بعد ہے عدل و انصاف کا سب سے نازک پہلو یہ ہے کہ خود اپنے مقابلے میں بھی انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ ہم اگلے پیج پہ ہیں اب، ٹھیک ہے، اگلا پیج ہے ہمارا یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھ گچھ نہ فرمائی اور خون بہا کر 100 اونٹ بیت المال سے دلوائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں عدل و انصاف کا سب سے نازک پہلو یہ ہے کہ خود اپنے مقابلے میں بھی انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، گرد و پیش لوگوں کا ہجوم تھا، مطلب لوگ ان کے ارد گرد کیا تھے، موجود تھے۔ ایک شخص منہ کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں پتلی سی لکڑی تھی، صحیح ہے۔ اب ان دست مبارک مطلب کہ ان کے پاس جو بھی بیگ نما ایک تھیلی نما جو چیز ہوگی اس میں ایک پتلی سی لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے اس کو ٹھکا دیا، مطلب کہ اسے لکڑی سے مارا، ہلکا سا جیسے ٹھکا دیا، لکڑی سے اس کو ٹھکا دیا، ٹھیک ہے، مارا مطلب۔ اتفاق سے لکڑی کا سرا اس کے منہ میں لگ گیا اور خراش آ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو لکڑی تھی ان غلطی سے اس کے منہ پہ لگ گئی تو اس کے چوٹ لگ گئی، خراش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے انتقام لے لو، ٹھیک ہے، مطلب کہ انتقام مطلب ہوتا ہے نا بدلے کی آگے، تو پھر مجھ سے انتقام لے لو۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو جب ہمارے پیارے نبی نے انہیں بولا کہ نا آپ مجھ سے انتقام لے لیں تو اس آدمی نے انہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ مرض الاموات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اعلان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اتنے سارے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو
اگر میں نے کسی کی جان و مال یا آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، ٹھیک ہے، اسی دنیا میں وہ انتقام لے لے۔ مطلب کہ انہوں نے بولا کہ اگر میری ذات سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میں نے آپ کو ٹھیس پہنچایا، آپ کی روح کو ٹھیس پہنچایا تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، آپ لوگ میں سے اپنا انتقام مطلب بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ مجمع میں سناٹا تھا، مطلب وہ سب یہ سن کے بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک شخص نے چند درہم کا دعویٰ کیا جو اسے دلوا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو مطلب کہ اس آدمی نے بولا کہ میرے جو ہیں وہ تھوڑے سے درہم جو ہیں وہ آپ نے نہیں دیے، تو جو درہم نہیں دیے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس دلوا دیے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو دیا گیا ہوا ہے۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو ہم نے سیکنڈ ویک میں تھرڈ ویک میں دیا تھا۔ تھرڈ ویک میں آپ کو اس چیپٹر کا کام دیا تھا اور فورتھ ویک میں آپ کو اس کا اقتباس دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ اور آپ لوگ کام بالکل صحیح کریں اور کام کو پراپر طریقے سے کریں جیسے کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے آ کے جلدی کام بھی چیک کروائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی اور اچھا کام آپ کو کروا سکیں اور آپ کو اور بھی ویڈیو سینڈ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔